ہمارے رسول کی بال کی اتنی بڑی عظمت ہے تو ہمارے آقا کی عظمت کیا ہوگی؟ کل بھی میں نے بتایا تھا، کنز العمال کی حدیث ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ مبارک داڑھی کا بال لیے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آخر آپ کے منہ مبارک کی عظمت کیا ہے؟ آخر آپ نے ہاتھ میں لیے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، جس نے میرے ایک منہ مبارک کو بھی ایذا پہنچائی، تکلیف دی، یا اس کی بے ادبی کی، یا اس کے بارے میں برا کہا، تو اس کے لیے جنت حرام ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے۔ پھر وہ 5 وقت کا نمازی ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ مہینے کا روزدار ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ خانہ کعبہ کا حاجی ہی کیوں نہ ہو، جس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک اور رسول کی عظمت نہیں، اس کا بیڑا کر۔ اب یہ حدیث حضرت علی سے روایت ہے۔ علی تو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، ہمارے رسول جھوٹ کیوں کہیں گے؟ ہمارے رسول نے کبھی جھوٹ کلمہ بولا ہی نہیں۔ تو بے شک جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی بے قدری کی، اس کے لیے جنت حرام۔ اب آئیے، اللہ والوں کا عقیدہ تو اس سے بھی بڑا عجیب ہے۔ امام فخر الدین غازی رازی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث ہیں، تفسیر جنہوں نے قرآن پاک کی حدیث پاک کی تفسیر لکھی ہے، وہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بے ادبی یا بے قدری کرے تو میں اسے تو کافر ہی کہوں گا۔ کیا کہوں گا؟ کافر ہی کہوں گا۔ یہ کہتے ہیں نا لوگ، کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ارے کیوں نہیں؟ بڑے بڑے اللہ کا یہ قول ہے، جو حضور کی بے ادبی کرے تو اسے ہم یہی کہیں گے۔ پتہ یہ چلا ایمان والوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے منہ مبارک اور ان کے خاندان والوں کی محبت ہر مسلمان پر لازم۔ اب منہ مبارک کی عظمت کیا ہے؟ کل ہی ہم نے زیارت کی، الحمدللہ اپنی مسجد میں کل ہی زیارت ہوگی نا حضور کے منہ مبارک کی۔ تو میں نے کل مختصر بتایا تھا، آپ تفسیر سے بتاتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، ہم حوالے محدث کے دیتے ہیں، 14ویں صدی کے ملا مولوی کے حوالے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ یہ 14ویں صدی کا ملا مولوی کچھ بھی کہہ دے گا، لیکن جو محدث گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کہتے، یہ وہی بات کہتے ہیں کہ جو حق ہے۔ تو ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور کے منہ مبارک کے متعلق میرے والد گرامی شیخ عبد الرحیم نے ایک بڑی ایمان افروز داستان مجھے سنائی۔ وہ کیا کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا تھا، اتنا بیمار کہ اب میں زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اب مجھے لگا کہ شاید میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اسی عالم میں مجھے غنودگی آئی، آیا تو میں نے خواب میں میرے استاد شیخ عبد العزیز کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے ہیں، اے عبد الرحیم، ان قریب سرکار دو جہاں مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیمار پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اے عبد الرحیم، تو اپنے پیر کی سمت کو ہٹا دے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے کہ تیرے پیر رسول کے سامنے۔ کتنا بڑا ادب ہے ایمان، اللہ والوں نے تو ایسا ادب کیا ہے کہ میرے پیر بھی میرے آقا کی سمت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بولنے کی طاقت نہیں، پوری زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، آپ نے بیٹھے ہوئے شاگردوں کو اشارہ کیا کہ میری چارپائی کو گھما دو، شاگردوں نے گھمایا۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، رحمت دو نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں جلوہ افروز ہوئے۔ سبحان اللہ۔
پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیب